السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس میں آج ہم پڑھیں گے کچھ الفاظ، جملے اور کچھ سیکھنے کی چیزیں۔ تو آئیں کلاس شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے الفاظ۔ الفاظ میں یہ دیکھیں آج نئے لفظ ہمیں دیے گئے ہیں، جس میں سے سب سے پہلے ہے طول اور عرض۔ طول یہاں دیکھیں، طول کہتے ہیں لمبائی کو، عرض کہتے ہیں چوڑائی کو، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے ارتفاع۔ ارتفاع کہتے ہیں بلندی کو۔ عمق، عمق یعنی گہرائی۔ وزن، وزن کہتے ہیں وزن کو۔ قد، قد یعنی قد۔ متر، میٹر یا فارسی زبان میں ٹے نہیں ہوتا اس لیے۔ سانتی میٹر، سینٹی میٹر۔ کلومیٹر، کلومیٹر۔ اندازے میگیرت، ناپ رہا ہے۔ لیتر، لیتر یعنی لیٹر۔ گرم، گریم۔ کلو گرم، کلو گرام۔ وزن میکنت، وزن کر رہا ہے۔ طول، عرض، ارتفاع، عمق، وزن، قد، متر، سانتی میٹر، کلومیٹر، اندازے میگیرت، لیتر، گرم، کلو گرم، وزن میکنت۔ اب ہم پڑھیں گے جملے۔ جملے انہی الفاظوں پر مبنی ہیں جو الفاظ ہم نے ابھی پڑھ لیے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہم نے کل کے کلاس میں الفاظ پڑھے تھے انہی الفاظوں پر مبنی یہ جملے ہیں۔ لیکن در اتاق کے مطالعے من، میرے اسٹڈی روم میں 83 کتاب ہست۔ 83 یعنی 82 اس کی ڈیٹیل مزید آگے جا کے پڑھیں گے کہ 82 ہوتا ہے لکھنے میں، اور پڑھنے میں 82 ہوتا ہے۔ آگے جا کے اس کا پتہ چلے گا۔ در اتاق مطالعے من، میرے اسٹڈی روم میں 82 کتاب ہست، 83 بکس ہیں۔ در این ظرف 10 لیتر آب و در آن ظرف 20 لیتر بنزین ہست۔ اس برتن میں 10 لیٹر پانی اور اس برتن میں 20 لیٹر پیٹرول ہے۔ عرض این خیابان، اس روڈ کی چوڑائی 45 متر 45 میٹر و طول آن، اور اس کی لمبائی حدوداً 15 کلومیٹر است، تقریباً 15 کلومیٹر ہے۔ حدوداً یعنی تقریباً۔ طول این استخر، اس سوئمنگ پول کی لمبائی 32 متر 32 میٹر، عرض آن، اس کی چوڑائی 12 متر 12 میٹر و عمق آن 4 میٹر است، اور اس کی گہرائی 4 میٹر ہے۔ اچھا، یہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اس طرح کے جملے آرام سے لکھ سکیں، ہمیں کوئی دقت نہ ہو سکے اس طرح کے جملے لکھنے میں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ در این جابے، اس بکسے میں، اس باکس میں 25 کلو لیمو 25 کلو لیمو و در آن جابے، اور اس ڈبے میں 18 کلو کیوی است، 18 کلو کیوی ہے۔ میوے فروش با ترازو، فروٹس بیچنے والے ترازو کے ذریعے سے جابه های پرتقال و موز را وزن می کنند، کیلے اور اورنجز کے ڈبوں کو وزن کرتے ہیں۔ حسین 34 سال دارد، حسین 34 سال کا ہے۔ پدرش 55 سال، اس کے والد 55 سال کے ہیں۔ و پدر بزرگش 78 سال دارد، اور ان کے دادا 78 سال کے ہیں۔ وزن دوست من 71 کلو، میرے دوست کا وزن 71 کلو۔ و قدش 1 میٹر، اور اس کا قد 1 میٹر۔ و 76 سانتی میٹر است، 1 میٹر اور 76 سانتی میٹر اس کا قد ہے۔ پزشک ہنگام معائنے، ہنگام یعنی اس وقت، پزشک چیک اپ کے وقت، ڈاکٹر چیک اپ کے وقت، کودکان را با ترازو وزن می کند، بچوں کو ترازو کے ذریعے سے وزن کرتا ہے۔ وقدشان را با متر اندازے می گیرد، اور ان کے قد کو میٹر کے ذریعے سے ناپتا ہے۔ من با متر قد پسرم را اندازه می گیرم، میں میٹر کے ذریعے سے اپنے بیٹے کے قد کو ناپتا ہوں یا ناپتی ہوں۔
قد او مترو یک مترو 27 سانتی متر است، اس کا قد 1 میٹر اور 27 سینٹی میٹر کا ہے. آیا ارتفاع کلاس شما 3 متر است؟ کیا آپ لوگوں کے کلاس کی بلندی 3 میٹر ہے؟ بلے ارتفاع کلاس ما حدوداً 3 متر است. جی ہاں، ہمارے کلاس کی بلندی تقریباً 3 میٹر ہے. اس کے بعد اب آ گئی عدد کی بحث. دیکھیں، نوشتن و خواندن عدد ہا، عدد کو لکھنا اور پڑھنا. یہاں دیکھیں یہ 25 ہے، 20 تو 5 کہتے ہیں اسے، 20 و 5 لکھنے میں 20 و 5 آتا ہے، اور می خوانیم پڑھنے میں دیکھیں اس طرح سے پڑھا جاتا ہے 20 تو 5 لکھنے میں دیکھیں 20 و 5 پڑھنے میں 20 تو 5. یعنی جو واو ہے اس واو کو اتنا سائلنٹ کریں گے کہ واو کو اس کے ساتھ بالکل مکس کر دیں گے پیش کی طرح. 20 تو 5 لکھنے میں اس طرح سے آتا ہے. لکھنے میں اگر آپ لوگ اس طرح لکھیں گے تو غلط ہو جائے گا، تو لہٰذا لکھنے میں اس طرح سے ہوتا ہے اور پڑھنے میں اس طرح سے پڑھا جاتا ہے. جس دیکھے پنجا و چہار ہوتا ہے، لکھا بھلے ہی پنجا و چہار ہے، لیکن آپ لوگ جب پڑھیں گے تو آواز اس طرح کی آنی چاہیے، پنجا و چہار. 98 ہے تو ہم اسے پڑھیں گے 98. سے یہ لکھا ہوا بھلے اس طرح کا ہی ہو، لیکن اس کے بعد مزید ایک ہدایت آ گئی. دیکھیں، بگوئم نگوئم اس طرح سے کہنا چاہیے، اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے. من سے پیراہن دارم، من سے پیراہن ہا دارم. دیکھیں سے پیراہن یہ جم ہے، اس میں اسے ہم جم میں ہمیشہ ہا آتا ہے، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے جہاں پہ عدد کا ذکر آ جائے وہاں پہ آپ لوگ اس چیز کو واحد کر کے پڑھیں. جہاں عدد آ جائے، دیکھیں من سے آپ لوگوں نے بول دیا، وہاں پہ پیراہن بولیں، یہ جملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن من سے کہہ کے، من چہار کہہ کے، من پنج کہہ کے پھر اس کے بعد آپ لوگ پیراہن ہا کہیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. عدد کے بعد ہمیشہ جو لفظ ہوتا ہے وہ واحد آتا ہے، جم نہیں آتا. صحیح ہے، یہاں تک آ گیا سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ اگر پھر بھی کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. دیکھیں من سے پیراہن دارم یہ درست ہے، من سے پیراہن ہا دارم یہ غلط ہے. او 12 نان می خواہد، اسے 12 روٹیاں چاہیے. یہاں دیکھیں او 12 نان ہا می خواہد یہ غلط ہے، کیونکہ یہاں پہ گنتی آ گئی تو گنتی کے بعد ہا لگانا صحیح نہیں ہوگا. جہاں گنتی آ جائے وہاں پہ جم میں ہا نہیں لگاتے، وہاں لفظ ہمیشہ واحد آتا ہے گنتی کے بعد. اس کے بعد مزید یہاں پہ ریاضی کے علامات دیے گئے ہیں. دیکھیں یہ جو نشان ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مساوی، صحیح ہے، برابر. اور پھر یہ جو نشان ہے پلس کا اسے جم کہتے ہیں، اور یہ مائنس کا نشان اسے منہا کہتے ہیں. اس نشان کو ضرب کہتے ہیں، اسے تقسیم کہتے ہیں. صحیح، یہاں تک آپ لوگ سمجھ لے کافی ہے. باقی اس کے جملوں کو نہ پڑھیں، کیونکہ جملوں کو پڑھنے میں کوئی زیادہ یہ کام کے نہیں ہے. آپ لوگ یہ چیزیں جان لیں، یہی چیزیں کافی ہے. یہ جو چیزیں آپ لوگوں کو بتائی جا رہی ہیں یہ اپنے پاس لکھ کے نوٹس بنائیں آپ لوگوں کو، اور آسانی سے یاد ہو جائیں گی. اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیا کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتے رہیں. تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر کلاس آپ لوگ سارے وقت پر لے سکیں. دیکھیں اس کے بعد ہوم ورک بک میں یہ ہوم ورک دیا گیا ہے. یہاں دیکھیں یہ جو الفاظ ہم پڑھ کے آئے ہیں وہ سارے الفاظ آپ لوگوں نے اپنی کاپی میں اتارنا ہے. اس طرح سے آپ لوگ نوٹس بنائیں گے. صحیح ہے، یہ ساری چیزیں اپنی کاپی میں اتاریں گے آپ لوگ تو یہ ساری چیزوں کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی آپ لوگوں کے لیے. اچھا، اس کے علاوہ یہاں پہ یہ حروف دیے گئے ہیں عدد کے، انہیں آپ لوگوں نے عدد میں لکھنے ہیں. صحیح، یہاں پہ لکھے ہوئے تھے میں نے مٹا دیے جو کہ صحیح لکھے ہوئے نہیں تھے. انگلش میں نہیں لکھنے آپ لوگوں نے، اردو میں جو فارسی میں جس طرح سے ہم نے عدد پڑھے ہیں وہی عدد یہاں پہ ایڈ کرنے ہیں آپ لوگوں نے، اور مجھے سینڈ کریں، میں چیک کروں گی آپ لوگوں کے. تو یہ تھا ہمارا ہوم ورک اور ہماری آج کی کلاس. آج کی کلاس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی چیز آپ لوگوں کو اگر سمجھ نہ آئی ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور اپنے ہوم ورک لکھ کے مجھے سینڈ کر دیں. میں آپ لوگوں کے ہوم ورک ضرور چیک کروں گی. اور آج کے لیے اللہ حافظ.